الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کے نقشوں کو بنایا، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، اس پوری کائنات کے بزم کو سجایا، اور یہ سب انسانوں کے لیے انما الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ سارے چیزیں انسانوں کے نفع کے لیے بنائی ہیں، اور انسانوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا، اور انبیاء کا سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک چلے گی۔ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر ایک دنیا رکھتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی دنیا فنا ہو جاتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی۔ ایک قیامت صغریٰ ہے انسان کی موت کی، اور ایک قیامت کبریٰ ہے اس نظام عالم کے تلپٹ ہونے کی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جیسے یہ کتاب ہے ایسے لپیٹ دیں گے، ختم، آسمان ختم، دنیا ختم، نفخہ ہوگا اسرافیل کا اور پوری دنیا کو تلپٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر کن سے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ وجود کا نام ہے، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے امر کن سے اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یہ تکوینی امر ہے اللہ کا جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ جب یہ پوری کائنات تلپٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ سے نیا آسمان بنے گا، تو اب اس وقت کیا نقشہ ہوگا سنیں۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، بدلی سے آسمان پھٹے گا اور بادل ایسا نکلتا ہوا آ رہا ہوگا، ایک سائبان ہوگا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں ہوگی، اور اس تجلی کے سائے میں وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے اتر رہے ہوں گے، پوری کائنات کے نظام کو فرشتے سنبھال لیں گے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے۔ جیسے ماشاءاللہ لگ جاتی ہے نا تو بوٹ والے جو ہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ریڈیو پاکستان پر قبضہ، پی ٹی وی پر قبضہ، فلاں جگہ پر قبضہ،
تو اسی طرح پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بکھیر دیں گے اور فرشتے پوری کائنات کا نظام سنبھال لیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہ صرف اللہ کی، نہ کسی کوئی دنیا کا سپر پاور ہوگا، نہ کوئی پرائم منسٹر ہوگا، نہ کوئی وزیر ہوگا، صرف ایک اللہ کی بادشاہت، للہ الواحد القہار، اس غالب کی بادشاہت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، لیکن یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے تو نرم دن ہے، ان کے لیے تو بڑے مزے ہوں گے، لیکن جو کافر ہوں گے ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، بڑا بھاری ہوگا، بڑا تنگ ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم، یہ بات یاد رکھیں، ہر گناہ کرنے والا ظالم ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ظالم ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی ظالم ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ الظلم وضع الشیء عن غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کے دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ نماز کو، فجر کی نماز کو کہاں رکھنا تھا؟ فجر کے وقت میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض ہے، تو ہم نے نماز کے ساتھ ظلم کیا۔ والدین کے ساتھ وبالوالدین حسنا، والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا تھا، لیکن والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ والدین کے ساتھ ظلم کیا اس نے، یہ ظالم ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو سود کھاتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو گناہ کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ اور یہ ظلم جتنا انسان کی زندگی کے اندر ہوگا، شریعت کی اصطلاح میں ظلم کا اطلاق گناہ پر ہوتا ہے۔ فرمایا الظلم و ظلمات یوم القیامہ، انسان کا گناہ، اس کا ظلم یہ قیامت کے دن اندھیری کا باعث ہوگا، اندھیرا ہو جائے گا، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جیسے دنیا میں جب لائٹ چلی جاتی ہے ہم فوراً اپنے موبائل کی لائٹ کو آن کرتے ہیں، یو پی ایس چلاتے ہیں، جنریٹر چلاتے ہیں، اندھیرے میں سارے کام معطل ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اصل روشنی جو ہے وہ ایمان کی، عمل کی ہے۔ ایمان عمل نہیں ہے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم افسوس سے اپنا ہاتھ چبائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نبی کا راستہ اختیار کر لیتا، میں نے نبی کے راستے کو چھوڑا۔ یہ آیت در حقیقت ایک خاص واقعے پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن کا اسلوب ہے، مفسرین نے لکھا ہے اصول کے اندر النزول علی الخاص والعبرۃ للعموم، کہ واقعہ کوئی خاص ہوتا ہے اس پر آیت کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس سے پھر عموم مراد ہوتا ہے۔ اس کا خاص واقعہ سنیں۔ خاص واقعہ یہ تھا کہ عقبہ بن معیط، یہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، بڑا تاجر تھا، سفر پر جایا کرتا تھا، تجارتی سفر پر آتا تھا۔ جب سفر سے آتا تھا تو مکے کے جو معزز لوگ ہوتے تھے ان کی دعوت کرتا تھا، ان کو اپنے گھر بلاتا تھا۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں نے دعوت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو، جس میں قرآن نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ تو حریص تھے کہ ہر شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت ایک شرط پر قبول کروں گا، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھو گے تمہاری دعوت قبول ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں صادق و امین کے نام سے معروف تھے اور ان کی عزت تھی، اللہ نے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی عزت رکھی ہے، اور ان کی جو عزت ہے اصل العزت للہ ولرسولہ، عزت تو ہے ہی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ہمیں اور آپ کو جو عزت ملی ہے اسی بھیک مانگ کر، اسی سے خیرات ملی ہے، اسی عزت کی خیرات ہمیں ملی ہے۔ کلمے کی جو نسبت ہے یہی عزت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے تیری دعوت قبول۔
اس نے کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، مسلمان ہو گیا۔ عقبہ بن معیط مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول کر لی۔ اس کا دوست تھا ابی بن خلف، وہ اس کا جس کو کہتے ہیں نا جگری یار۔ اس کو جب یہ پورا حال معلوم چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلایا گیا ہے وہ تو یہ شرط پر آئے تھے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ سخت ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، تو مسلمان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا جی انہوں نے شرط لگا دی تھی اور مجھے شرم اور حیا آ رہی تھی کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، عزت والے ہیں، وہ میری دعوت میں نہ آئیں، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے صرف زبانی پڑھا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ابی بن خلف نے کہ نہ میں تیری اس بات پر جو ہے یقین نہیں کرتا، تو نے ان کے چہرے انور پر تھوکنا ہوگا۔ اس ظالم نے، اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا، اپنی دوستی کی خاطر، اپنے دوست کے خاطر جو ہے اس پاک چہرے پر تھوکا جس کو آسمان کی بدلیوں سے جھانک کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا کرتے تھے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، محبوب آپ کے زلف سیاہ کی قسم، اللہ قسمیں کھاتے تھے، روشن چہرے کی قسم کھاتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیتیں تھیں، ایک محمد بن عبداللہ کی اور ایک محمد رسول اللہ کی۔ جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا وہ ایمان کے بغیر رہ ہی نہیں سکا، اور جس نے محمد بن عبداللہ کو، اس کے آگے پردہ آ جاتا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ لیتا، حقیقی چہرہ جو نبوت کا چہرہ تھا، اس کے سامنے تو پردہ تھا، اس پردے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکا تھا۔ تو اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گستاخانہ اتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ اللہ نے ان دونوں گستاخوں کو بدر کے موقع پر کتوں کی طرح مروا دی ہے، اور قلیب بدر کے اندر، بدر کا جو کنواں ہے آج بھی وہاں پر کنواں ہے، جو لوگ گئے ہوں گے عمرے پر جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ایک قلیب بدر ہے، بدر کا کنواں ہے۔ اس کنویں کے اندر وہ 70 لاشیں پڑی ہیں، ابو جہل کی، عقبہ بن معیط کی، ابی بن خلف کی، ان سب کی لاشیں وہاں پر پڑی ہیں، سب مارے گئے تھے یہ لوگ۔ تو اصل واقعہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا، کس کے لیے؟ دوستی کے لیے۔ لیکن اب والعبرۃ للعموم، ہم اس تفسیر کے مطابق یعنی جو شخص دوستیوں کی خاطر، دنیا کی دوستیوں کی خاطر دین کو چھوڑے گا اور نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، وہ اس آیت کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں فلاں کو اپنا دوست ہی نہیں بناتا۔ تو جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑے گا، وہ ظالم کل قیامت کے دن حسرت اور افسوس سے اپنا ہاتھ چبائے گا اور یہ الفاظ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ آتا ہے الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ یہ سب شیطان کے چکر ہوتے ہیں، تو شیطان نے تمہیں اس پر برگلایا اور تم نے اس کام کو پورا کر دیا اور تم گمراہی کی طرف چلے گئے۔
تو کل قیامت کے دن اللہ اس حسرت اور افسوس کا نقشہ یہاں پر کھینچ رہے ہیں۔ ادھر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کل اللہ کے نبی یہ شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ میری قوم نے، میرے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، اس قرآن کو پڑھتے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ جس کے گھر کے اندر قرآن اور وہ قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن وہ قرآن پورا سال بند رہتا ہے اور وہ قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، کل قیامت کے دن یہ قرآن اس کے گلے میں لٹکا ہوگا اور یہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا کہ یا اللہ میں اس کے گھر میں تھا، یہ پڑھا ہوا بھی تھا لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کی شکایت ہوگی۔ اس قرآن کو کھول کر دیکھو، روزانہ پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، 5 منٹ چاہے تلاوت کرو لیکن روزانہ قرآن کو کھول کر دیکھو۔ دن میں 10 مرتبہ ہم موبائل کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھتے تو قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں۔ واٹس ایپ کے میسج کی جب ٹون بجتی ہے فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، یہ 6666 میسج قرآن میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اتارے، ان میسج کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے الماریوں کی زینت بنا پڑا ہے۔ بچوں کی شادی ہوئی، ان کے سر کے اوپر لے کر جناب رخصتی کر دی، کوئی مر گیا تو ایصال ثواب کے لیے، نیا گھر بنایا تو برکت کے لیے، بس قرآن اس کے لیے رہ گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یا فجر سے پہلے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اب گھروں کے اندر فلموں کی اور گانوں کی اور نہ جانے کیا کیا آوازیں آتی ہیں، لیکن قرآن کا پڑھنا ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو نہ چھوڑیں۔ یہ کل قرآن یہ شکایت کرے گا، اللہ کے نبی شکایت کریں گے، اللہ کے نبی شکایت کریں گے، خود قرآن شکایت کرے گا۔ اس قرآن کی شکایت میں نہ آ جائیں۔ یہ قرآن جس کے خلاف گواہی دے گا وہ پکڑا جائے گا۔ یہ قرآن یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ خالق سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ تبرکوا بالقرآن فإنہ کلام اللہ ویخرج منہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن سے برکتیں حاصل کرو، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اندر ہر چیز مخلوق ہے جو پیدا ہوئی ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا مافی ضمیر ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ نے اپنا مافی ضمیر قرآن کے ذریعے سے ہمیں اور آپ تک پہنچایا ہے۔ تو قرآن کی شکایت میں کل قیامت کے دن نہ آ جائیں تو اللہ کے رسول کل قیامت کے دن فرمائیں گے وقال الرسول، اللہ کے رسول فرمائیں گے یا رب اے اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کیا کہتا تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کو بھول گئے تھے، قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، قرآن کے خلاف زندگی تھی۔ آج ہماری شادیاں قرآن کے خلاف ہیں، آج ہمارے معاشرت قرآن کے خلاف ہے، ہماری شادیوں کے اندر ڈھول تماشے نہ جانے کیا کیا۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ رخصتی تو میں نے جیسے بتایا کہ قرآن کے سائے میں ہو رہی ہے، لیکن رخصتی سے پہلے جو انٹری ہو رہی ہے وہ دھوم دھڑاکے کے اندر ہو رہی ہے۔ دلہن کی جب انٹری ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے شادی بیاہ میں، دیکھا ہوگا نا، مخلوط ڈانس ہو رہے ہیں، مرد عورتوں کے ڈانس ہو رہے ہیں، قرآن کے خلاف بالکل۔ ڈھولک کی تھاپ پر جو ہے وہ لڑکیاں اور لڑکے ناچ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری شادیاں غیروں کے طریقوں کے مطابق، ہمارے گھروں کی زندگی غیروں کے طریقوں کے مطابق، ہمارے دسترخوان غیروں کے طریقے کے مطابق، قرآن کے مطابق نہیں ہیں۔ ہم قرآن کی زندگی پر نہیں ہیں، قرآن کی زندگی کے خلاف ہیں۔ تو قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا وکذالک جعلنا، اللہ فرمانے پریشان نہ ہوئیے، جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہم نے ہر زمانے میں نبیوں کے دشمن مجرم بنائے ہیں، ہر نبی کے مجرم ہوتے ہیں، تو یہ مجرم تھے جو آپ کے خلاف چل رہے تھے، قرآن کو چھوڑ رہے تھے۔ ان مجرمین کو ہم دیکھ لیں گے، ان مجرمین کو ہم چھوڑیں گے نہیں، نحشرہ یوم القیامت اعما، ان کو اندھا اٹھا دیں گے۔
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں ہوگی، اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اگر اللہ کی نظر رحمت چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑو، قرآن کو پکڑو، نبی کے طریقے کو پکڑو، نبی کے طریقے کو دیکھو کہ نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم نے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ ہماری شادی بیاہ، ہماری معاشرت، ہمارا 5 فٹ 6 فٹ کا جسم، ہمارا چہرہ مورا، ہمارے سر کے بال، پتہ ہی نہیں ہے سنت کیا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ شاہ رخ خان کے بال کیسے ہیں، اور عامر خان کے بال کیسے ہیں، اور سلمان خان کے بال کیسے ہیں، اس کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے ہوا کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کیسے ہوا کرتے تھے، ان کا انداز گفتگو کیا تھا۔ وہ تو سب سے بڑے ہیرو تھے، اور پھر ان کے جو انہوں نے جن کو ہیرو بنایا تھا، جن پر نظر ڈالی تھی، وہ ہیرو بنے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آج ہم کہتے ہیں یہ ہمارے کرکٹ کے اسٹار ہیں، یہ ہمارے فلم اسٹار ہیں۔ نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اسٹار میرے صحابہ ہیں، یہ ہیں اسٹار، یہ ہیں تقلید کے لائق۔ جو چلتے یہاں پر ہیں ان کی آوازیں جنت کے اندر سنی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، جنت میں پہنچے ہیں، نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں جنت میں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آگے کوئی چل رہا ہے، اس کے پاؤں کی گھسٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل سے پوچھا، یہ جبریل یہ آواز کس کی ہے؟ جبریل نے کہا آپ کے خادم بلال کی ہے۔ چل بلال زمین پر رہا ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے آگے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے پوچھا، بلال کیا عمل کرتا ہے؟ تیرے پاؤں کے چلنے کی آواز کو میں نے جنت میں سنا ہے۔ تو کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ کا خادم ہوں، آپ ہی سے سنا ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کرو اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لو، بس یہ عمل کرتا ہوں۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرے اس عمل نے تجھے جنت کے اندر پہنچا دیا۔ وہ بلال کہ جس کا کوئی حسب نسب معلوم نہیں ہے، لیکن وہ بلال جب آتا تو حضرت عمر فرماتے تھے، جاء سیدنا بلال، ہمارے آقا ہمارے سردار۔ کون کہہ رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، آدھی دنیا کا بادشاہ، وہ اس غلام کو کہہ رہا ہے جاء سیدنا بلال۔ یہ کیوں بلال کو حیثیت ملی ہے؟ یہ نبی کے ساتھ نتھی ہونے کی، نبی کے ساتھ لگ گئے، نبی کے ساتھ جڑ گئے۔ جو نبی کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، مریدین بھی ساتھ تھے، تو ایک سنگترے بیچنے والا سنگترے بیچ رہا تھا، کہہ رہا چنگے سنگترے چنگے سنگترے چنگے سنگترے۔ اب یہ جھومنے لگے، کہنے لگے کیا حکمت بھرا کلام ہے۔ تو مریدین کہنے لگے، حضرت اس میں حکمت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اپنے سنگترے بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے چنگے سنگترے چنگے سنگترے۔ کہہ رہے نہیں غور سے سنو۔ اب مریدین پھر کان لگا کر سننے لگے، پھر وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگترے چنگے سنگترے۔ تو وہ کہنے لگے، مریدین کہنے لگے، حضرت ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ سنگترے جو ہیں وہ جو کینو ہوتے ہیں وہ چنگے ہیں، اچھے ہیں، اچھے، جیسے اردو میں کہے گا نا اچھے کینو لے لو بھائی، اچھے کینو ہیں۔ حضرت نے فرمایا کرنا، یہ کہہ رہا ہے چنگے سنگ ترے چنگے سنگ ترے۔ جو چنگوں کے ساتھ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور سب سے بڑے چنگے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ۔ تو نبی کے طریقے کو اگر لے لیا تو کامیاب ہو گئے۔ آپ کا ایک ایک طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کھاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار کیسے جاتے تھے، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ آج ہم دوسروں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہیں لیکن بیویوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ دوسروں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہیں اور بیوی کے ساتھ جو ہیں بڑے ظالم ہیں،
اور اس کو جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں، کون سے خاندان کی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، گالیاں دینا، برا بلا کہنا اور کھانے میں عیب نکالنا، اور وہ ایک ہنگامہ۔ بیویوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں، 2 بیویوں کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، اور آپ کی وفات جب ہو رہی تھی اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں۔ یہ 9 کی 9 بیویاں آپ کے اوپر جان قربان کرنے کو تیار تھیں۔ ان بیویوں کو اللہ کے نبی نے دنیا کا کوئی برانڈ نہیں دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں 1 چاند، 2 چاند، تیسرا چاند ہوتا تو جب جا کر چولہا جلتا تھا، کھانا ہی نہیں پکتا تھا۔ کسی نے پوچھا اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اماں جی پھر کیا ہوتا، کیسے کھاتے تھے؟ تو فرمانے لگیں کھجور اور پانی، کھجور اور پانی، بس یہ کھانا تھا ہمارا، کھجور اور پانی، کبھی کبھار ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جو ہے، میرے محبوب وہ چھلنی کو نہیں جانتے تھے کہ چھلنی ہوتی کیا ہے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھاتے تھے۔ کیسا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے تھے دکل ہنتم، گیہوں کو یا جو کو جو ہے وہ کوٹا جاتا تھا، ثم نفخا، پھر اس پر پھونک مار دی جاتی تھی، فتارا منتارا، جو اڑنا ہوتا تھا وہ اڑے آتا تھا۔ اب موٹا موٹا وہ گندم یا موٹا موٹا وہ جو ہے اس کی روٹی بنتی تھی۔ یہ باریک باریک آٹے کی روٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کھاتے تھے، ایسے کھانے آپ نے کھائے ہیں۔ آج ہم جو کھا رہے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چھینک آئی، جیب سے رومال نکالا، رومال جو ہے وہ کتان کے کپڑے کا تھا، اپنی ناک صاف کری اور جیب میں رکھ رہی، پھر کہنے لگے واہ ابو ہریرہ، آج کتان کے کپڑوں سے، کتان کے کپڑے، کتان جو ہے یہ ریشم کی ایک اعلیٰ قسم ہے، کہنے واہ ابو ہریرہ آج کتان کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کرتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب تو صف میں کھڑا 3 دن 4 5 دن کے فاقے سے کھڑا ہوتا تھا اور بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، لیکن ابو ہریرہ تو بھوک سے گرا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے نبی جی چلے گئے ان کے صدقے کا کھا رہے ہیں، نبی جی چلے گئے وہ خود فاقوں کے ساتھ چلے گئے، احد میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہیں اللہ کے نبی نے۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی، فاقے کی زندگی، فقر کی زندگی۔ اللہم احیینی مسکینہ وامت مسکینہ واحشرنی یوم القیامت زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مسکینی کی زندگی کی حیات اور مسکینی کی زندگی کی موت، اور جب میرا کل قیامت کے دن حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ بالکل سادہ سودہ زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، لیکن آج ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی نبی کے طریقے کو نہ چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا اہتمام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ امت کے فساد کے دور میں جو ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس کے چہرے پر داڑھی ہے 100 شہید کا ثواب ہے، جس کے ٹخنے ننگے ہیں 100 شہید کا ثواب ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فہو من النار، جو بھی کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ ایک دیہاتی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی ازار، اس کی تہبند جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے تھی، اس نے آگے جلدی سے نیت باندھی، نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے نماز پڑھی آپ نے بلایا ادھر آؤ، فرمایا فصلی فانک لم تصلی، جا کر دوبارہ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ وہ پھر گیا، پھر جا کر اس نے پڑھ لی، پھر آپ نے بلایا ادھر آؤ، فرمایا کہ فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہ بگ گیا، پھر اسی حالت میں پڑھ لیا۔ 3 مرتبہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ کیا غلطی ہو رہی، لیکن وہ بیچارہ دیہاتی تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے تو ایسی نماز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی ارفع ازارک، اپنی تہبند تو اوپر کر۔ جس کی تہبند، جس کی چادر، جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتے۔ آج ہماری عورتوں کو دیکھا ہوگا نا، وہ اونچی اونچی شلواریں پہن رہی ہیں، اور مردوں کی جو پینٹیں ہیں وہ ٹخنوں سے کیا وہ ایڑیوں سے بھی نیچے بھاگ رہی ہیں۔ کل
2040 کے اندر جو ہے نا وہ کمر کے اوپر جو ہے نا بیلٹ بندی ہوگی اور پتلون جو ہے نا پیچھے گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہوگی، یہ حال ہوگا۔ دن بدن جو ہے وہ پتلونیں جو ہیں وہ نیچے سے نیچے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ تو جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ عورتوں نے اختیار ہے، عورتوں کو تو نیچے کرنے کا حکم تھا اور مردوں کو اوپر کرنے کا حکم ہے، اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی مونچھیں ہیں، کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اسوہ کے معنی ہوتے طریقہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ اسوہ رسول آپ کے گھر میں ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں کیا پسند کرتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، آپ کے کھانے کا انداز کیا تھا، آپ کے لیٹنے کا انداز کیا تھا، گھر میں گفتگو کا انداز کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا جب اللہ کے نبی گھر میں آتے تو کیسے آتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب جب گھر میں آتے تھے تو مسکرا کر آتے تھے۔ اور آج ہم اپنے کاروبار کی اور اپنی ملازمت کی ساری ٹینشنیں لے کر جو ہے بیوی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے لڑائی جھگڑا کر ہوتے ہیں۔ میں پورا 8-10 گھنٹے لگا کر آ رہا ہوں اور یہاں پر یہ مل رہا ہے، یہاں پر وہ ایک ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں مسکرا کر آئیں، مسکراتے ہوئے ہیں، یہ نبی کا طریقہ تھا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی، ہم نے ان کی زندگی کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کے طریقے خلاف ہوگا اور جو قرآن کے خلاف ہوگا کل قیامت کے دن اس کو یہ حسرت اور افسوس کا مقام دیکھنا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو ہدایت دینے والے، آپ کی مدد کرنے والے ہم ہیں نا۔ یہ ہے خدائی دعویٰ، یہ سلطانی دعویٰ ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں خالق، میں ہوں آپ کو ہدایت دینے والا اور میں ہوں آپ کا مددگار۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ سے بڑا مددگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا دوست کوئی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، آپ کا رب کافی ہے آپ کو ہدایت دینے کے لیے، وَنَصِيرًا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، ان کفار نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بناتے ہیں، روزانہ کچھ سوچتے ہیں اور لکھ لکھ کر لے آتے ہیں۔ یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایک ساتھ آ جاتا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک، نہ ان کی بات کی فکر نہ کریں، لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر 23 سال کی مدت میں اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، ان کے آنے والے اعتراض جو آ رہے ہیں تو اس کا جواب دے کر آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ کوئی سوال آیا اس کا جواب آ جائے، کوئی سوال آیا اس کا جواب آ جائے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، یہ جب بھی کوئی نئی بات لے کر آتے ہیں، نئے اعتراض لے کر آتے ہیں تو إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ بات اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تفسیر بیان کر کے ان کے جتنے بھی اعتراض اور اشکالات ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ ان کی فکر نہ کریں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، کل قیامت کے دن میں ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ آپ کے خلاف چلے ہیں، یہ میرے محبوب کے خلاف چلے ہیں، جو میرے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا ترجمہ سنیں، کیا شاندار ترجمہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے محبوب کی سنت پر آ جاؤ، میں تم سے محبت کا دعویٰ کروں گا، میری محبت تم کو ملے گی۔
تم میرے محبوب کے اس دائرے میں تو آ جاؤ۔ اللہ نے انسانیت کی کمال انسانیت کا جو دائرہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کھینچ دیا ہے۔ جو اس دائرے میں آ گیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا، اس کو کامیابی مل گئی۔ تو الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، ان کو کل قیامت کے دن چہروں کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم کے اندر لے جاؤں گا۔ اولئک شر مکانا، بدترین مقام پر ہوں گے۔ وہ اضل سبیلا، اور راستہ بھی گمراہ۔ جہنم کا راستہ گمراہ راستے میں چلے گئے، مقام کے اعتبار سے بھی بدترین اور راہ کے اعتبار سے بھی بدترین اور گناہ اور گمراہی کے راستے پر۔ تو میرے بھائی بس یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا ہے، قرآن کو روزانہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سر کے تاج دامت برکاتہم العالیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ گھڑی کو دیکھو، گھڑی کو دیکھ کر قرآن پڑھو، 5 منٹ کا طے کر لو، میں نے 5 منٹ قرآن پڑھنا ہے، 5 منٹ قرآن پڑھو اور پھر نشان لگا دو، بند کر دو، روزانہ 5 منٹ۔ اب تھوڑا کہتے ہیں ڈوز، ڈاکٹر جو ہے وہ ڈوز بڑھاتا ہے، پہلے جو ہے وہ 5 mg پھر 10 mg پر لے کر جاتا ہے، پھر تھوڑی اور ڈوز بڑھاتا ہے، ایک دم میں 500 mg پر لے کر جاتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑی ہلکی ڈوز، یہ نہیں جذبات میں آ کر نہیں جی آج تو میں پورے 3 پارے پڑھ دوں گا، یہ تو خیر رمضان ہے ابھی تو خوب پڑھیں، لیکن روزانہ تلاوت کرنی ہے تو 5 منٹ کی تلاوت۔ اب اس کے دورانیے کو بڑھائیں، 10 منٹ پر لے کر آ جائیں، 15 منٹ پر لے کر آ جائیں، پھر 1 پارے پر لے کر آ جائیں، لیکن قرآن کے کھولے بغیر آپ کا دن نہ گزرے۔ اس کا کون اہتمام کرے گا؟ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم قرآن کو روزانہ کھول کر دیکھیں گے اور روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ علماء نے لکھا ہے جو قرآن کو کھول کر دیکھے گا اور اس کو پڑھے گا، یہ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان بند، ہاتھ گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا قرآن اٹھایا کرتے تھے، یہ آنکھ گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ تیرا قرآن کھول کر دیکھا کرتے تھے۔ ان آنکھوں کو، ان ہاتھوں کو اللہ کے یہاں گواہ بنا لیں قرآن کے حوالے سے، تو انشاءاللہ مرتے دم تک ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، گھر میں شادی ہو، بیاہ ہو، کچھ بھی ہو، موت ہو، غمی ہو، کچھ بھی ہو، بیماری ہو، حضر ہو، قیام ہو، سفر ہو، کچھ بھی ہو، قرآن کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی، سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔